السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سبق میں یا درس میں یا مجلس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے متعلق پڑھا تھا کہ سورۃ فاتحہ کو یا پورے قرآن مجید کو یا کسی بھی سورت کو رفتار کے اعتبار سے عام طور پر 3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض موقع محل متعین ہے ان 3 میں سے ہر ایک کا، اور کسی ایک موقع محل کو سامنے رکھتے ہوئے رفتار کے اعتبار سے کسی ایک موقع پر 2-3 طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی بعض جگہ تو اس کے متعین ہے کہ اس خاص موقع پر اس خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، 3 میں سے ہر ایک کا الگ الگ۔ ہاں، اس سے ہٹ کے کسی ایک مجلس میں کوئی کہے کہ میں 2 طرح پڑھ کے سناتا ہوں، 3 طرح پڑھ کے سناتا ہوں، یا کوئی فرمائش کر دے، چاہت کا اظہار کر دے کہ 2 طرح سے یا 3 طرح سے پڑھ کے ہمیں سنا دے، تو ممکن ہے۔ ایک کا نام ہم نے رکھا تھا ترتیل، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، لیکن قواعد تجوید کا لحاظ کر کے، قواعد تجوید کا لحاظ کر کے، یعنی ان پر عمل کرتے ہوئے، قواعد تجوید پر عمل کرتے ہوئے خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنا۔ جیسے کہیں جلسے، تقریب، محفل، کسی پروگرام کے افتتاح میں تلاوت کی جاتی ہے، اس کا خاص موقع ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس، رفتار کے بالکل برعکس، یہ خوب ٹھہر ٹھہر کے ہے، اور اس کے برعکس بالکل خوب تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا۔ وہاں بھی قواعد تجوید کا لحاظ کرنا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ تیزی کے ساتھ جس طرح ممکن ہو پڑھا جائے۔ جیسے اس کا موقع محل خصوصی طور پر تراویح میں، رمضان شریف میں، تراویح میں، شبینے میں اپنی منزل پڑھتے سناتے، سنتے سناتے میں پڑھا جاتا ہے، اسی کو نام ہے حدر۔ ایک ترتیل اور ایک اس کے برعکس رفتار کے اعتبار سے اس کا نام ہے حدر، تیزی کے ساتھ پڑھنا۔ قواعد کے اعتبار سے دونوں میں لحاظ کرنا ہے، رفتار میں فرق ہے۔ تیسرا طریقہ، تیسری صورت، دونوں کے درمیان والی ترتیل کی طرح خوب ٹھہر ٹھہر کے نہ اسے ذرا تیز ہو، اور حدر کی طرح تیزی کے ساتھ نہ اسے ذرا ٹھہر کے ہو، درمیانی رفتار، ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ قواعد تجوید کا اس میں بھی لحاظ ہے، اس کا نام ہے تدویر۔ تدویر کیا نام ہے؟ تدویر۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو تدویر، اور تیزی جلدی سے پڑھنے کو ترتیل، اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنے کا نام تدویر۔ تدویر کا خاص موقع، جس طرح ائمہ حضرات، قراء ائمہ حضرات جاہری نمازوں میں جو کہ سنائی دیتا ہے، اس لیے اس کا نام لیتے ہیں۔ مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ، عیدین میں تلاوت کرتے امام صاحب، وہ تدبیر ہوتی ہے۔ نہ جلسے کی طرح خوب ٹھہر ٹھہر کے، تقریب، محفل، پروگرام کے افتتاح کی طرح خوب ٹھہر ٹھہر کے ہوتا ہے، اور نہ تراویح کی طرح جلدی سے ہوتا ہے، دونوں کی درمیانی رفتار ہوتی ہے۔ پڑھا جاتا ہے عام طور پہ ان 3 طرح سے۔ اب کوئی دو کو اکٹھا نماز سے ہٹ، اس خاص موقع سے ہٹ کر اگر پڑھنا چاہے
تو پڑھ سکتا ہے دو کو، تینوں کو، کسی کو سنا سکتا ہے، کوئی سننے کا کہے تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خاص مواقع ہیں ان کے۔ اب موقع ترتیل کا ہو تو یہ حضر میں پڑھے اچھا نہیں لگتا، موقع حضر کا ہو تو ترتیل سے پڑھے، تراویح میں ختم رمضان کے بعد ہوگا، رمضان میں تو نہیں ہوگا، مقدار زیادہ ہے، رفتار ٹھہر گیا ہے تو ٹائم زیادہ لگے گا۔ تدبیر کی کیفیت، حالت، موقع ہے، محلہ اس کا، اس میں ترتیل سے پڑھے اچھا نہیں لگتا۔ آج تو مقتدی آ گیا، اگلے دن نہیں آئے گا نماز میں، جتنی دیر لگاتا ہے۔ اور تدبیر کا موقع ہے، اگر یہ جلدی جلدی پڑھتا ہے اس کو شک پڑ جائے گا کہ رمضان کی تراویح ہے کیا چکا ہے، اعلان تو نہیں ہوا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، اچھا نہیں لگتا۔ اس خاص موقع سے ہٹ کر عام کسی حالت میں مجلس میں بیٹھ کر تو سیکھنے سکھانے، کسی کی فرمائش پہ، کسی کی چاہت پہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تینوں کو بھی، دو کو بھی، ایک کو بھی، لیکن خاص مواقع میں اس خاص طریقے سے پڑھنا وہ بہتر ہے۔ تدبیر کے اعتبار سے ہم پہلے مجلس میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم ترتیل کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، خوب ٹھہر ٹھہر کے، جو کہ جلسے تقریب، محفل، پروگرام کے اختتام میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ جاگ بھی رہے ہیں؟ شوق بھی ہے پڑھنے کا؟ چلو شروع کرتے ہیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا سنیں، سمجھیں، ذہن میں رکھیں، کہاں سے کہاں تک پڑھا ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ موٹے باریک کے اعتبار سے پہلے بتایا ہوا ہے، جو قاعدہ صرفاتی کے اندر پہلے اصول قانون بتائے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اس کا لحاظ کر کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ختم کروں پھر آپ شروع کریں، کیونکہ میں نے سن کے پڑھنا ہے، تو پورا آخر تک میرے سنیں، دوسرے کو بھی سننے دیں، جلدی نہ کریں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں جانا آنا پڑتا ہے، کوئی پروگرام، کوئی ویسے کہے کام پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، تھوڑا سا سناؤ، یہ سنا دینا، اور سیکھی ہوگی، محنت کیا ہوگا، منہ پر محنت کی ہوگی، پڑھا ہوگا، کوئی چیزیں کوئی نہیں ہوگی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اب اگر دوبارہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کو تو بسم اللہ پڑھیں گے، ایک آیت کے بعد، دو آیت کے بعد
2 آیات پڑھنے کے بعد سٹارٹ جہاں سے کر رہے ہیں، 2 آیات پڑھنے کے بعد اگر پھر وہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ صورت ہو تو بات ہے، سٹارٹ جہاں سے کر رہے ہیں وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، کسی بھی صورت سے توبہ کے علاوہ کسی بھی صورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، توبہ کے علاوہ 2 آیات پڑھنے کے بعد اگر پھر وہ صورت پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں گے۔ 1 آیت پڑھنے کے بعد بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں ابتدا میں کھڑے، 2 آیت کے بعد ابتدا سے آگے چلیں گے، اور سورہ کی ابتدا جب کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جب 2 آیت آپ نے پڑھ لی ہے ابتدا سے آگے چلیں گے، درمیان میں چلیں گے، دوبارہ پھر پڑھنا چاہتے ہیں سورت کے شروع سے توبہ کے علاوہ 113 کے شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے وہیں سے شروع کیا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگر بغیر بسم اللہ کے پڑھا تو ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر 1 آیت پڑھی ہے اور پھر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورت کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا چاہیں وہی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جو پچھلے سبق میں جب یہاں پڑھ رہے تھے اس میں نہیں تھے یا نئے آئے ہیں انہوں نے غلط پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھا ہے، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ ملا کر پڑھیں گے بسم اللہ کو تو الحمد کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا، بسم اللہ کی میم کو زیر کو الحمد کے لام سے ملاتے ہیں۔ جس نے پڑھا یا موجود نہیں تھے یا سرے سے آئے نہیں تھے، داخل نہیں تھے، نئے آئے، میں نے کہا میرے سنے سمجھے پھر اس کے مطابق پڑھیں، سمجھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، سنا تو سمجھا نہیں ہے۔ میں نے بسم اللہ کی میم کی زیر کو الحمد کے لام کی ساکن کے ساتھ ملائی ہے۔ اگر یہاں پڑھیں گے الحمد بسم اللہ کو بھی پڑھیں ایک ساتھ میں الحمد پڑھیں، یہ پڑھنا غلط ہو۔ الگ بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، پھر اس کے بعد الحمد پڑھیں گے۔ الگ بسم اللہ پڑھ کے ٹھہر کے سانس توڑ دیا، وقف کر دیا، پھر سورت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر الحمد پڑھیں گے۔ بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سورہ فاتحہ میں الحمد کے لام سے پہلے ساکن سے پہلے حمزہ ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، بسم اللہ کی میم کی زیر لام ساکن سے ملے گی۔ پھر سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم
اس میں پڑھتے ہوئے آپ یہ قواعد کا لحاظ تو کرنا ہے، تجوید کے جتنے معلوم ہوں، نہیں معلوم تو معلوم کرنے چاہیے، اس کے مطابق پڑھیں۔ دوسری بات، جو اللہ نے آپ کو جتنی خوش آوازی اللہ کی نعمتیں دی ہے اس کو استعمال کریں۔ تیسری بات، اس بات کا لحاظ کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سن رہا ہے، میں اس کو سنا رہا ہوں، اس کا کلام ہے، اس کو سنا رہا ہوں۔ یہ جو بیچ میں سننے والے ہیں، یہ بیچ میں آ گئے لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں، ویسے میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اس کی کلام اس کو سنا رہا ہوں، وہ سن رہا ہے، اس تصور سے پڑھنا ہے۔ چوتھی بات، اگر جانتے ہیں تو معنی کا لحاظ کر کے کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ پڑھیں، کہاں سے پڑھنا چاہیے اور کہاں ٹھہرنا چاہیے، پھر آگے پڑھیں گے یا پیچھے سے پڑھیں گے، اس مفہوم اور مطلب اور معانی کو سامنے رکھ کر اس کے اندر ڈوب کر پڑھیں آپ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے بن پڑے، جیسے بن پڑے، لیکن ان باتوں کا لحاظ کریں، اس قواعد کا لحاظ کرنا ہے۔ دوسرا، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا رہا ہے کس کو، اللہ تعالیٰ کو، اس کی کلام، اور اگر معانی جانتا ہے تو معانی کا لحاظ کر کے اس کے اندر ڈوب کر مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے، مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پڑھیں، جو اللہ نے خوش آوازی دی ہے اس کو استعمال کریں، جیسے بن جائے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ، آخر میں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہر سننے والے کو پڑھنے کی، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔